الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا اور اگر وہ دونوں علیحدگی اختیار کر لیں تو ہر ایک کو اللہ رب العزت وسعت عطا کر کے غنی کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی بڑی فراخی والا، حکمت و دانائی والا۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام اس کے آخری نبی سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر دین اسلام اپنے اندر جن اوصاف اور خوبیوں کو سموئے ہوئے ہے ان میں سے ایک بڑی خوبی اور وصف یہ ہے کہ یہ تربیت
اور آداب کے لحاظ سے بڑی نچلی سطح پر بنیاد رکھ کے معاشرتی تشکیل دیتا ہے، یعنی خاندان کا وجود اور اس کے بعد افراد کے مجموعے کو ایک لڑی میں پرونا، یہ اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے۔ اور آج یہ وصف دوسری تہذیبوں اور ادیان کے مقابلہ میں کھل کر سامنے آتا ہے اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس سلسلہ میں ایک بڑا مسئلہ جو انسانوں کی دنیا کے اندر ایک عملی مسئلہ ہے، اس سے کسی نہ کسی حوالہ سے بندہ دوچار ہوتا ہے، واسطہ پڑتا ہے انسان کو جب وہ خاندان کی بنیاد رکھتا ہے، یعنی شادی کے بعد جو بندہ پہلے اپنے لیے جیتا تھا وہ اب کسی اور کے لیے جینے کا عہد بھی کرتا ہے۔ اس حوالہ سے جو خاندانی نظام اسلام نے دیا اور اس کو برقرار رکھنے کے لیے جو کوشش ہے اصلاح بروئے کار لانے کے لیے کہا گیا، اس کے متعلق میں نے کچھ گزارشات پیش کی تھی کہ اگر خدا نخواستہ خاندانی نظام کا میاں اور بیوی کے تعلق کی وجہ سے آگے بڑھنا مشکل ہو جائے تو اسلام نے کیا اس کا کوئی حل بھی بتایا ہے، یا وہ اسی طرح انہی مشکلات کے اندر اسی طرح جہنم کی زندگی جو ہے وہ اپنے گھر کو بنا کر رکھے، مگر اب اس کے لیے کوئی حل موجود نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو آسمانی ادیان کے ماننے والے لوگ ہیں ان میں دو بڑے گروہ وہ یہودیت اور عیسائیت ہے، اور انہی کے حوالہ سے بے شمار چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں، اور آج بھی اگر کوئی مذہب کو ماننے والی دنیا موجود ہے تو وہ یا یہودی ہیں یا عیسائی ہیں۔ اس مسئلہ کے حوالہ سے جب ہم ان کی تعلیمات دیکھتے ہیں اور ان کے ہاں مروج چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ افراد تفرید کا شکار ہے۔ یہودی افراد پر چلے گئے، عیسائی جو ہے وہ بالکل ہی گر گئے۔ تو یہ جو بے اعتدالی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی اس ازدواجی زندگی کے اندر کچھ وقت کسی انسان کے ساتھ گزارتا ہے اور اسی دوران اسے کسی اور کی کشش جو ہے وہ مجبور کرتی ہے یا اس کا میلان کسی اور طرف ہو جاتا ہے، تو پھر وہ کیا کرے؟ یہودیت کے ہاں یہ چیز موجود ہے کہ وہ پھر بغیر کسی وجہ کے صرف اپنی خواہش کی تکمیل کرتے ہوئے وہ پہلی بیوی کو چھوڑ دے، اب اس کو ضرورت نہیں رہی، وہ اس کو چھوڑ دے دوسری کوئی لے آئے۔ یہ افراد ہے، یعنی پہلی کا چھوڑنا کسی وجہ کے بغیر صرف اس کی ذاتی خواہش کی تکمیل کے اندر۔ تو یہ یہودیت کا جو ہے وہ معاملہ اس مسئلہ طلاق کے حوالے سے بالخصوص یہ ہے کہ وہ پہلی کو چھوڑ دے اور پھر جو ہے وہ اپنی خواہش کی تکمیل میں دوسری کے ساتھ شادی کر لے۔ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، خواہ حالات جیسے کیسے بھی ہو جائیں وہ اپنی بیوی کو نہیں چھوڑ سکتا، حتیٰ کہ اگر وہ کسی گناہ میں لت پت ہو جائے، آپ اس کو سری برائی کرتے ہوئے دیکھیں، بیوی تمہاری ہی رہے گی، وقتی طور پر تمہارا جی نہیں چاہتا تو الگ ہو جائیں، لیکن بیوی رہے گی۔ اب یہ کیا اسلامی تعلیمات ہیں؟ وہ آسمانی جو ہے وہ الہیات کا حصہ ہیں جو نازل ہوئی تھی، یا یہ تبدیلی پیدا کر دی گئی؟ یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ تبدیلی آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچی ہے، اور اب یہ معاملہ نہیں ہے، اگرچہ وہ مذہب کو ماننے والے نہیں،
لیکن پھر بھی انہوں نے اصلاح کرتے کرتے اس مسئلے کو حل کرنے میں اگر کسی سے مدد لی ہے تو وہ اسلامی تعلیمات ہیں. اسلام نے ان کی رہنمائی کی ہے کہ بھئی اس طرح تو آپ ظلم کر رہے ہیں, زیادتی کی انتہا ہے. وہ بیچاری کس طرح, اگر کوئی جوانی ہی کے اندر اس کا کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے, نہیں نباہ ہوتا, کوئی صورت بن جاتی ہے, تو وہ اسی طرح رہے, اور مرد جو ہے وہ بھی اسی طرح رہے. اب پھر اس کا نتیجہ یہ ہے کہ حرام خوری عام ہو جاتی ہے, اور پھر وہ اس کو معمولی بات سمجھتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے گزارا کرنے کے لیے اب اور کوئی حل نہیں ہے تو کیا کریں. یعنی شادی کی اجازت نہیں ہے, اگر حرام کا ارتکاب کر لیا جائے تو اس پر کوئی قدغن نہیں ہے. اس کے مقابلہ میں اسلام یہ کہتا ہے, اور اس کی میں نے تفصیل بیان کی تھی, کہ اگر خدا نہ خواستہ معاملہ یہاں تک پہنچ جائے کہ اب ان میاں بیوی کا اکٹھا رہنا ممکن نہیں ہے, حالات ایسے ہو گئے ہیں, اور پھر اس کی وجہ سے نہ صرف وہ دونوں بندے یعنی مرد اور عورت, ان کے بچے, خاندان, دوسرے افراد جو ہیں وہ بھی کسی ٹینشن کا حصہ بنے, اس کا کوئی مستقل اور مثبت اور ایسا حل ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے یہ ٹینشن ختم ہو, نہ کہ زیادہ بڑھے. اس کے لیے پھر اسلام نے کہا, پہلے اگر آپ میری باتوں کو ذہن میں لائیں کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا, دونوں طرف سے حکم ثالث جو ہے وہ مقرر کر لیے جائیں, اور پھر وہ تصفیہ اور ثالثی میں اپنی پوری کوششیں بروئے کار لائیں, اور پھر وہ اصلاح کے لیے جو فیصلہ کر دیں پھر اس کے بعد ان کا فیصلہ تسلیم کیا جائے گا. وہاں تک فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا يُرِيدَ أَن يُصْلِحَ بَيْنَهُمَا صُلْحًا, صلح کی کوشش کریں. اور پھر میں نے کہا تھا وہ بعض چیزیں جو عام حالات میں جو ہے وہ حرام ہوتی ہیں, اس صلح کے اندر اللہ تعالیٰ ان کی بھی اجازت دے دیتا ہے. اب ہمیں یہ آگے بڑھ کر سوچنا ہے کہ کیا اسلام نے واقعتاً اس کے جواز کے لیے, یعنی طلاق جو ہے نہ چاہتے ہوئے, قطع نظر اس کے کہ کچھ ایسی احادیث آتی ہیں جن کے متعلق شاید میں نے اشارہ بھی کیا ہوگا, جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام حرام ہے, مگر وہ کوئی بھی حدیث جو ابغض الحلال الی اللہ الطلاق مشہور ہے, اسی طرح جب طلاق دی جاتی ہے یہتز لہ العرش, تو وہ عرش جو ہے وہ ہل جاتا ہے, یہ کوئی روایت جو ہے وہ سندن ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے اس طرح کی کوئی بات کہی ہو, ورنہ تو یہ پھر کام حرام ہو جاتا ہے عیسائیوں کی طرح. مگر اسلام, اس کی تعلیمات اور پھر اس کے ماننے والے, خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل اور آپ کے ماننے والوں کا جو ہے وہ اسوہ یہ بتاتا ہے کہ اس حل کو نہ صرف انہوں نے لوگوں کے سامنے پیش کیا بلکہ اگر ان کو ضرورت پڑی تو انہوں نے عمل کر کے دکھایا ہے. اس لیے اگر معاملہ جو ہے وہ یہاں تک پہنچے, اور پھر آپ سمجھیں جس کی طرف میں نے پہلے اشارہ کیا ہے کہ اب ان کا نباہ جو ہے اس میں فائدہ نہیں نقصان ہی نقصان ہے, تو اب اس نقصان سے بچانے کے لیے پھر اس علیحدگی کو اختیار کرنا, انہی آیات کے ضمن میں یہ جو ایک آیت میں نے پڑھی ہے, اللہ فرماتا ہے وَإِن يَتَفَرَّقَا, اگر ان کو جدا ہونا پڑے تو ہو جائیں, پھر یغنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ, خیر خواہی کے ساتھ اگر وہ یہ بہتر فیصلہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو غنی کر دے گا. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, ایسے راستے کھول دے گا جو دونوں کے لیے بہتر ہوں گے. جو یہ ہے اسلام کا وہ نظام, اور پھر حل کہ اگر خدا نہ خواستہ خاندانی نظام میں یہ دو اکائیاں, یہ مرد اور عورت کی, وہ آگے نہیں بڑھ رہی تو پھر کیا کرنا ہے, پھر ان سے جدائی اختیار کر لینی ہے. اور پھر شاید اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے ہی کیا تھا کہ خود حضرت عمر کہتے ہیں, جن کی بیٹی تھی اور وہ زوجہ مطہرہ تھی ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا, وہ حضرت عمر کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان طلق حفصہ تھا, حضرت حفصہ کو طلاق دے دی. لیکن پھر کیا ہوا, پھر حضرت جبریل تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ آپ رجوع کر لیں. ثم راجعہا, جبریل کے کہنے پر جب حضور نے رجوع کیا تو وہ جبریل نے کہا انہا سوامہ قوامہ, وہ تو بہت نیک خاتون ہے, روزے دار ہے, قیام کرنے والی ہے, لہذا اس کی خوبیوں کی وجہ سے جو بات آپ کے ذہن میں آئی, جو سبب جو ہے وہ طلاق کا بنا ہے, اس سے درگزر کرتے ہوئے ان کو اپنی زوجیت کا حصہ جو ہے وہ بنائیں اور جاری رکھیں اور رجوع کر لیں. تو جناب عمر کہتے ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع کر لیا میری بیٹی حضرت حفصہ کے ساتھ. تو یہ دیکھو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معاملہ انسانی زندگی میں یہاں تک پہنچ سکتا ہے. اب اس حوالہ سے کوئی مستقل قانون کہ اگر فلاں چیز موجود ہو
اس میں سے جو بات قرآن و سنت کے مجموعہ سے معلوم ہوتی ہے وہ تو یہ کہ اگر بیوی خدا نہ خواستہ اللہ کی نافرمانی میں اس حد تک آگے چلی گئی ہے کہ وہ دین کا مذاق اڑاتی ہے، نماز نہیں پڑھتی، اس کو خدا کے احکامات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، پھر ایسی خاتون کو اپنے عقد میں رکھنا کسی مسلمان کے لائق نہیں ہوتا۔ وہ تو اب اسلام کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں رہا۔ تو یہ دینی حوالہ سے سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ جس رشتہ کو آپ نے دین کی بنیاد پر قائم کیا تھا، کیا آپ کے کہنے کے باوجود وہ نماز کو مذاق تو نہیں سمجھتی، اللہ کے احکامات کو جو ہے وہ لاپرواہی کے ساتھ ٹھکرا تو نہیں دیتی، پھر اس سے جدائی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات سے معلوم ہوتا ہے کہ پھر ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ انقطاع ہی بہتر ہے۔ اور اس کے علاوہ میں نے جس طرح عرض کیا کوئی مستقل قانون نہیں ہے، کسی خاتون کے اندر کوئی ایسا وصف ہے کہ جس کی وجہ سے وہی خاندانی نظام آگے نہیں بڑھ رہا، وہی پیچیدگیاں پیدا ہو رہی ہیں، تو اس کے حل کے لیے جس طرح ایک شخص جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں ایک شخص آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ انی امرأتی، میری بیوی ہے، لا تمنع ید لامس، وہ اس کا جھکاؤ جو ہے وہ دوسروں کی طرف ہو جاتا ہے، اس کی طبیعت اس طرح کی ہے، اور پھر مجھے اندیشہ ہے خدا نہ خواستہ تو میری غیرت تو برداشت نہیں کرے گی، اگر ہو جائے، یہ نہیں ہے کہ ہو گیا اور وہ کوئی فحش کام کرتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر غربھا ان شئت، پھر اس کو جدا کر دے، الگ کر دے اگر چاہتا ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میرا اس کے ساتھ تعلق ہے، مجھے انی اخاف ان تتبع نفسی، مجھے تو یہ بھی اندیشہ ہے کہ میرا جی جو ہے وہ اس کو بھی برداشت نہیں کرے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا استمتع بہا، پھر گزارا کرو، پھر حالات کو جو ہے وہ ایسا بناؤ کہ یہ اسباب یا یہ حالات پیدا ہی نہ ہو، یہ وقت نہ آئے کہ جس کو آپ برداشت نہ کر سکیں۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت، جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حدیث سے، سنت سے اور صحابہ کے واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ جواز ہے یہ طلاق دینے میں، یعنی یہ کوئی حرام کام نہیں ہے، یہ کوئی ناجائز کام نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے وہ جو وعیدیں سنائی جاتی ہیں بغیر وجہ کے، جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ اگر کوئی خاتون مطالبہ کرتی ہے، کوئی مرد کرتا ہے، وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکیں گے، تو وہ بغیر سبب کے، لیکن اگر سبب پیدا ہو جائے تو اسلام نے اجازت دی ہے، اور اس اجازت کی وجہ سے اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جس طرح کہ خود عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے حالت حیض میں طلاق دے دی، یہ مسئلہ انشاءاللہ میں بیان کروں گا، اس کی تھوڑی سی تفصیل کی ضرورت ہے۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مرہ فلیراجعھا ثم لیطلقھا حاملا او حاملا ثم لیطلقھا، پھر جو ہے وہ اس کو طلاق دے دے، یعنی اب رجوع کر لے، حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو فرمایا پھر وہ خواہ حاملہ ہی کیوں نہ ہو، او طاہرن، یا وہ طہر کی حالت میں کیوں نہ ہو، دونوں صورتوں کے اندر تم اس کو طلاق دو، یعنی ایسی صورت میں جب حیض اور وہ ڈیوریشن جو ہے اس کے اندر آپ ہوں پھر طلاق کی اجازت نہیں ہے، ورنہ طہر اور حمل کی صورت کے اندر جو ہے وہ اجازت ہے کہ مرد جو ہے وہ طلاق دے، یہ صحیح طریقہ ہے۔ تو یہاں دلیل کیا ہے؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر طلاق دینا چاہتے تو دے دو۔ خود قرآن مجید کہتا ہے لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو یہ گناہ والی بات کوئی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے اللہ نے کہا یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، تم عورتوں کو طلاق دینا چاہتے ہو تو عدت کے لیے طلاق دے دو۔ لیکن ہمارے ہاں ایک بہت اہم مسئلہ جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، لوگ نہ چھوڑتے ہیں اور نہ جو ہے وہ ان کو اپنے پاس رکھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یہ درمیان میں لٹکائے رکھنا اور پھر اس کو اذیت میں مبتلا کرنا، وہ بیچاری جو ہے نہ آپ کے پاس رہنے کی قابل ہے کہ آپ توجہ نہیں کرتے، نہ کہیں اور جا سکتی ہے۔ تو جاہلیت کے اندر ایسا ہی ہوتا تھا، طلاق دے دیتے، جب رجوع کا وقت آتا آخر میں چھوڑنے کی بجائے پھر رجوع کر لیتے، اور کوئی حد نہیں تھی، یعنی پے در پے مسلسل عورت اسی اذیت کا حصہ بنتی رہتی، نہ وہ جو ہے وہ خود چھوڑتا، جب وقت آتا پھر رجوع کر لیتا، اور وہ بیچاری اسی کے گھر کے پاس رہتی تھی، کسی دوسرے کے پاس جانے کے قابل نہیں تھی۔ اسلام نے اس کی اصلاح کی ہے، اور پھر اسلامی اصطلاح میں ایک مسئلہ بیان کیا جاتا ہے ایلا کا مسئلہ، کہ بعض دفعہ بندہ قسم اٹھا لیتا ہے کہ میں جو ہے یعنی علیحدگی کے لیے، اب وہ کہتا ہے کہ کوئی اور چارہ نہیں ہے میرے پاس کہ میں اب اپنی بیوی سے الگ رہوں گا، قسم اٹھا کر کہتا ہے۔ اس کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا للذین یؤلون من نسائہم، یہ جو تم قسم اٹھاتے ہو اس کی کوئی حد ہے، اور جاہلیت کا جو ہے وہ زمانہ گیا،
जहालत के अंदर जो कुछ करते थे इस औरत के साथ, और जुल्म की जो है वो कोई हद नहीं थी उनके यहाँ। अब इस्लाम कहता है लिल्लज़ीना युलूना मिन निसाइहिम तरब्बुसु अर्बाअति अशहुरिन, वो 4 माह तक ज्यादा से ज्यादा जो है वो तुम अपनी बीवी को अपने से अलग कर सकते हो अगर कसम उठा ली है, यानी कसम जो है वो ज्यादा से ज्यादा किसी वजह से उसमें मुमकिन है कि आप उसकी इस्लाह ही करना चाहते हैं, तो मैं अगर इससे ज्यादा वक्त के लिए आपने उसको छोड़ा तो वो फिर 2 ही सूरतें हैं, वो अलग हो जाएगी। तरब्बुसु अर्बाअति अशहुरिन फइन फाउ, या तो रुजू करो या जो है वो फिर क्या है, फिर उसको छोड़ दो। तो ये इलाह का मसला जो है वो फिर इजाद हुआ इस हमारी दीन और शरीयत के अंदर, जिससे ये पता चला कि अगर कोई इस्लाह के लिए भी कसम उठाकर उससे अलहदगी इख्तियार करता है वो मुस्तकिल ना हो, बल्कि वो 4 माह के बाद किसी और जगह जाने के काबिल हो जाए। तो ये और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के अंदर और फिर अमली जिंदगी का हिस्सा थी ये बात। ये मामला भी आया और फिर किसी दूसरे के यहां नहीं, खुद जलीलुल कदर सहाबा के यहां यह मसला पेश आ जाता था, और फिर जो है वो इस मसले की वजह से मामला यहां तक पहुंचा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुदाखलत करना पड़ती। खुद अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला, देखे कितने जलीलुल कदर लोग हैं, उनके बाप जनाब उमर ने कहा, खुद हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर कहते हैं कि मेरी बीवी थी और फिर उस बीवी से काना उहिब्बुहा, मैं वो मोहब्बत भी करते थे, दूसरी जगह किसी जगह कुन्तु अहिब्बुहा, वो मैं उससे मोहब्बत भी करता था, यानी उससे ताल्लुक भी ऐसा था कि जिसकी वजह से जो मेरा बाप कह रहा था वह काना उमर यकरहुहा, मेरे बाप उमर उसको पसंद नहीं करते थे, उसकी भी कोई वजह थी, यानी बेटे को बताना शायद मुमकिन नहीं था। फ़अबैतु, अब्दुल्लाह बिन उमर कहता मैंने अपने बाप से कहा नहीं, मैंने उसको तलाक नहीं देनी, बाप ने कहा छोड़ दो, उन्होंने कहा मैंने नहीं छोड़ना। मामला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा और फिर हजरत उमर ने जाकर जो है वो मामला बताया। फ़ज़करहु लिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अब्दुल्लाह बिन उमर से कहा तल्लिक़हा, हुक्म देकर कहा तेरा बाप जो बात कहता है वो दुरुस्त है, उसको मानो। अब आप देखें बड़ा मुश्किल मरहला होता है, एक तरफ माँ बाप हैं, वालिदैन हैं, उनकी नाफरमानी भी नहीं की जा सकती, और फिर इस मामले के अंदर। लेकिन यहां एक बात जो है इसकी रहनुमाई एक जलीलुल कदर इमाम अहमद इब्ने हंबल ने की, बहुत अच्छी बात की उन्होंने कहा कि अब खानदानी निजाम के अंदर सिर्फ माँ बाप के कहने की वजह से तलाक न देना, इसलिए कि माँ बाप की भी अपनी ख्वाहिशें होती हैं, वो अना आ जाती है, वही जो मसला चलता है सास बहू का वही आ जाता है, वजह कोई खास नहीं होती, और फिर वो जुर्रत कर बैठते हैं, बाद में जो मसाइल पैदा होते हैं उनको संभालना मुश्किल होता है। एक शख्स आया और उसने कहा इमाम अहमद बिन हंबल से यही मसला पूछा कि मेरा बाप कहता है कि अपनी बीवी को तलाक दे दो, अब आप क्या कहते हैं? तो उन्होंने कहा कि ला तुतल्लिक़हा, हरगिज़ न देना। तो उसने कहा अलैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द अमर इब्न उमर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह बिन उमर से जो है वो हुक्म नहीं दिया था, कहा नहीं था, हुक्मन ये बात नहीं कही थी कि युतल्लिक़हा ज़ौजतहा, कि वो अपनी बीवी को तलाक दे दे, इसलिए कि हमारा अबू, उसके बाप ने कहा था कि ये काम करो। तो हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल ने बहुत अच्छी बात की, उन्होंने कहा वो उमर का फैसला था, हल अबू का मिस्लु उमर, जरा मुझे ये बताओ कि तेरा बाप जो है वो उमर बन गया है या उमर की तरह है? कहां उमर की सोच है रजी अल्लाह ताला ने, उनको कोई अदावत नहीं थी, लेकिन कोई वजह ऐसी थी जो जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई, और फिर उसके बाद बेहतरी ये थी उस बेटे के लिए भी कि वो बीवी वहां मौजूद न रहती। तो बाप जो है वो बहुत दूर का सोचता है, वो बाप घर को आबाद करना चाहता है, लेकिन बाप जो है वो उमर बिन खत्ताब जैसा हो या हजरत जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसा हो। सही बुखारी में जिस तरह आता है, तो उन्होंने जब वो कई सालों के बाद अपने बेटे के हाथ जाकर घर की खैरियत ली और पूछा, तो उन्होंने जो बीवी मौजूद थी गिले शिकवों के अलावा कुछ नहीं कहा। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा जब वो आएगा तेरा खामद उसे कहना दहलीज बदल दे। तो ये इब्राहिम हो, अब्दुल्लाह बिन उमर हो, ये बड़े लोगों की बात है, बिला वजह इस खानदानी निजाम को, इस अकद को, इस मुआहदे को, इस मोहब्बत और प्यार वाले घराने को किसी के कहने पर छोड़ना नहीं चाहिए। और अगर मामला जो है वो हद से बढ़ जाए और अंदेशा हो कि खुदा न खासा वालिदैन जो है वो इस हद तक नाराज ना हो जाए, तो मुताल्लिका लोग वही जो कुरान ने कहा है हकम मिन अहलिहा व हकम मिन अहली, एक जो है वो हकम उससे और दूसरा जो है वो दूसरी तरफ से, यानी मुसालहत कराने की कोशिश करें, वालिदैन को भी लोग समझाएं। तो ये चंद गुजारिशात बहुत जरूरी थी कि जिससे ये साबित करना मकसूद है कि इस्लाम ने इस मसले का हल बताया है और हल वो तजवीज किया है कि जिसकी वजह से वो जो मुश्किलात और पेचीदगी है वो खत्म होती है।
نہ کہ مشکلات بڑھتی ہیں، اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کو جو آدمی جس کو طلاق دیتا ہے عزم معطل نہیں سمجھا جاتا، وہ کسی دوسرے کے ہاں چلی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں کے لیے وسعت پیدا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہاں ایسے حالات فرمائے، آج اگرچہ چھوٹی چھوٹی بات پر عدم برداشت پیدا ہو گیا ہے کہ یا اللہ یہ نوبت نہ آئے کہ خدا نہ خواستہ ہمارا خاندان جو ہے اس کے اندر یہ مسئلہ پیدا ہو جائے کہ میں فیصلہ کر سکوں کہ میں اپنی بیوی کو چھوڑوں یا نہ چھوڑوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتفاق، اتحاد اور محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم اکٹھے رہیں، خاندانی نظام کو جو اسلام کا شعار ہے آگے بڑھائیں اور ایک مثال قائم کریں۔ بالخصوص مومن بندے اپنے فیصلے قرآن و سنت اور دین کے مطابق کریں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔